ظلم، بربریت، مہنگائی انتہا کی حد تک پہنچ چکی ہوئی. اور پھر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جگہسائی کا سبب بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے. 30% ریگولیٹری ٹیکس انہوں نے لنڈے پہ وہ پاکستان کے وہ لوگ جو اپنا شرم پردہ سفید پوشی کی شکل میں اللہ سے اپنی ضروریات پوری کرنے کی التجا بھی کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ایوان کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ IMF کے سامنے آپ کیا بات کریں گے. مقروض کی تو حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے، مقروض در مقروض در مقروض. تو پہلے تو بجٹ ان کے اختیار میں نہیں، دوسرا یہ عوام کے نمائندے نہیں، تیسری چیز یہ مسلط شدہ ٹولہ ہے، ان کے ذاتی مفادات ہیں. تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. پاکستان کی تمام اکائیوں، تمام سوچوں کا محور ہے یہ پارلیمنٹ، اور انشاءاللہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے. یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ سارے ان کے گلے پڑ چکے ہیں، اور انشاءاللہ وہ پاکستان کا کی لیڈر جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، عمران خان، آزمائشوں کے باوجود قوم کو کہاں سے کہاں لے گیا. 6.5% گروتھ کی لارجر مینوفیکچرنگ یونٹ، 3 شفٹ چلتی تھی، احساس پروگرام، تمام لوگ، نہ ڈرون حملے تھے، نہ بدامنی تھی، نہ خودکش حملے تھے. اب ہر طرف قتل و غارت ہے، ظلم اور بربریت ہے. گلگت بلتستان میں کیا ہوا، آزاد کشمیر میں کیا ہوا، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. غیر جو ہے وہ پاکستان کو سیریس ہی نہیں لے رہے. دیار غیر سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے. جوان یہاں سے پڑھے لکھے جوان مایوس ہو کے جا رہے ہیں. اس بجٹ نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. جوانوں کے لیے کوئی مستقبل نہیں، کوئی ان کی پلاننگ ہے ہی نہیں، نہ ان کے پاس یہ اختیار ہے. تو اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اس آزمائش اور ببر سے ہم نکلیں گے. یاد رکھیے مایوسی کفر اور گناہ ہے. انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جلد وہ دن آئے گا جب پاکستان قوموں میں عزت اور وقار. اس طریقے سے انہوں نے قوم کو لوٹا ہے اور مسلسل لوٹ رہے ہیں. ان کے جو اہداف ہیں اس میں سب سے زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو ہے نہیں، تو یہ بجلی کے ذریعے عام آدمی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا ہے. تو اللہ کرے یہ نہ ہو کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، پھر وہی 5 10 15 20 روپے بڑھاتے تو 138 روپے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو اس وقت ان کے آسان خطا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اختیار بھی نہیں ہے. ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے، اور جو ڈکٹیٹ کرنے والے ہیں ان کو پاکستان سے لینا دینا نہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں.